فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جھوم کر جو ہے نا یہ کلام سن رہے ہیں. بڑے پیارے سے میں انہی کے الفاظ جو ہے نا بیان کرنا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قصیدہ سن کر میرے جسم پر اپنے دست شفا جو ہے وہ پھیرا، جس کو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نبی یہ آپ کا نہیں ہے میرا ہاتھ ہے. تو وہ والا ہاتھ جب پھیرا تو فالج کا جو بیماری تھی وہ بھی ٹھیک ہو گئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو چادر تھی بڑی پیاری سی دھاری دار چادر تھی، جو گرین کلر کی چادر سے ہم دیکھتے ہیں نا یمنی چادر، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی. یہ جو آج ہم لوگ ثنا خان کی خدمت کرتے ہیں نا، ان کو کوئی پیسے دے دیتے ہیں، ان کو کوئی تحفہ چیز پیش کر دیتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے حضور علیہ السلام کی سنت تھا. خیر کچھ لوگوں نے اس کا کوئی ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیا کہ یار بس انے وہاں دے جاؤ یا انے وہاں لے جاؤ، میں تو نہ تو ہی پڑھا گا تو میں نے پیمنٹ چنگی چوکی ملے گی ورنہ تو نہیں پڑھوں گا. لیکن بہرحال یہ نہیں سوچنا چاہیے، نعت خوان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کچھ مجھے مل رہا ہے تو وہ حضور کی بارگاہ سے مل رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے. ورنہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، بڑے بڑے قصیدہ گو تھے اس دور میں بھی. تو اسی طرح جب وہ صبح اٹھ کے باہر آئے نا، تشریف لے کر آئے، تو بڑے وقت کے کتب تھے اللہ کے ولی تھے، وہ ملے، کہا اب بصیری ہمیں بھی وہ کلام سنا. میں کون سا کلام؟ میں نے تو بڑے کلام لکھے ہیں. میں وہ کلام جو آج رات کو تم حضور کی بارگاہ میں پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہم بھی اس بارگاہ میں موجود تھے. سرکار نے جتنے اور اولیاء اللہ تھے نا سب کو بلایا ہوا تھا، محفل لگی ہوئی تھی، اور اس میں بصیری سرکار نے آپ سے وہ کلام سنا، اور اس کے بعد سرکار نے آپ کو چادر مبارک بھی عطا فرمائی تھی. اور آپ کو اندازہ کہ یہ کلام اتنا مشہور ہوا اس پورے علاقے میں، اس پورے خطے میں، بلکہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا، بلکہ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ جس کو کوئی بیماری ہوتی تھی نا وہ کلام پڑھتا تھا، اللہ اس کی بیماریاں دور کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں دور کر دیتے تھے. بلکہ ایک شخص جو نابینا ہو گیا تو اسے فام میں آئیں گے فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہ یہ کلام پڑھا ہوا ہے، قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہوا ہے، وہ تم اپنی آنکھوں سے لگاؤ گے تمہیں اللہ تعالیٰ بینائی عطا فرمائے گی. ان بزرگوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا حضور کدھر ہے چادر؟ فرمایا چادر تو نہیں، ہاں قصیدہ بردہ میرے پاس ہے. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا، انہوں نے اس کو چوما، پڑھا اور اپنی آنکھوں سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا فرما دی. بڑا پیارا سا شعر ہے ان کی جو ہم لوگ اکثر پڑھتے ہوتے ہیں نا کہ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. ویسے اس کا طرز میں پڑھتے ہوئے پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آئے گا. مل کے پڑھیے گا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. کیا کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں اور صاف مذکورہ بالا کے مصداق جو ہیں وہ محمد سید الکونین ہیں اور والثقلین ہیں، مطلب جتنے بھی کونین کے تمام عالمین کے جو سردار ہیں نا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سرور دو جہاں، سردار جنوں انس اور سردار دو گروہ یعنی عرب و عجم کے اور مشرق و مغرب کے میرے آقا جو ہیں وہ سردار ہیں. پھر کیا فرماتے ہیں کہ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم. آپ وہ حبیب خدا ہیں یا رسول اللہ، آپ ہی وہ حبیب خدا ہیں جن کی شفاعت ہر بلا کے وقت کی جاتی ہے جس میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. مطلب اگر ہمیں کوئی بھی بد بلائیں نحوست شیطانیت آ جاتی ہے
کوئی بھی بیماری آ جاتی ہے، کوئی شیطانیت آ جاتی ہے، تو ہم جب آپ کا صدقہ مانگتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتے ہیں۔ جب آپ کی شفاعت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، جب قیامت والے دن کسی کی شفاعت نہیں کام آئے گی، یا رسول اللہ بس آپ ہی کی تو شفاعت کام آنی ہے، اور کس کی آنی ہے؟ پھر بڑا پیارا شعر ہے، داعی يمسكون بحبل غير منفصم۔ یا رسول اللہ کہ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، بس جو لوگ آپ کا دامن پکڑنے والے ہیں وہ ایسی رسی کو پکڑے ہوئے ہیں جو کبھی بھی منقطع نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ جب حضور علیہ السلام کے دامن کو تم پکڑ لو گے نا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر اپنے سر کو جھکا دو گے، تو یقین کرو کہ وہی رستہ تمہیں خدا کی طرف لے جائے گا۔ فَمَا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ بس جب تم گناہ کرو، تھک جاؤ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش ہے۔ بڑا پیارا آخری التجائیہ شعر پڑھتے گیا، ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، کہ اے رب مصطفیٰ، یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب، میں اے رب مصطفیٰ میری بھی مغفرت فرما دے۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کا صدقہ۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی مل کے پڑھ لینا، یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی بالمصطفیٰ، یا ربی مصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك۔ بس کوشش کریں جب اکیلے کبھی بیٹھے ہوں تو حضور کی بارگاہ میں جو نئی قصیدہ بردہ شریف میں چند اشعار ضرور پیش کیا کریں، اور حضور کی بارگاہ میں جب پیش کریں گے نا، یقین کریں سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں، نحوستیں، بدبنائیں، شیطانیت سب آپ کی زندگی سے دور ہو جائے گی۔ بس حضور سے محبت کرنا شروع کر دیں کہ جس طرح امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے دل سے، اتنے آنسوؤں سے انہوں نے جب یہ کلام لکھا حضور کی بارگاہ میں کہ سرکار تشریف لے کر آئے اور خود نوازا، اور اتنا نوازا، اتنا قبول کر لیا، اتنا عطا فرما دیا کہ آج دیکھو 700 سال ہو گئے ہیں اور آج دنیا کلام پڑھ رہی ہے۔ آج ہم یہاں لاہور میں بیٹھ کے کلام پڑھ رہے ہیں، لکھا مصر میں کیا کلام، پوری دنیا میں اس طرح سے وہ ڈھکے بج رہے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، بزرگ کی کلام پڑھ رہے ہیں، کیونکہ سرکار کو یہ پسند ہے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں اولیاء، صوفیاء، تمام لوگ کہ جس طرح حضور نے اپنے نسل شکر لگایا، فارغ دور ہو گیا، کیا پتہ حضور کی نگاہ ہو جائے، ہمارے اندر کی بیماریاں دور ہو جائیں۔ حضور نے اپنا قصیدہ بردہ کی چادر عطا فرمائی، اور رحمتوں برکتوں والی چادر، ویسی چادر حضور نے عطا فرمائی کہ آج دیکھیں تا قیامت کے لیے اس چادر کے چرچے جو ہیں وہ پوری دنیا میں ہیں کہ بعد از سال 700 سال بعد بھی سرکار کسی کو خواب میں عطا فرمائے تو سرانے پہ وہ موجود ہے۔ چادر میں وہ خواب میں عطا ہوئی تھی، وہ سرانے میں جب اٹھے تو ظاہری طور پہ موجود تھی، تو اندازہ کرو آج تک جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ قصیدہ بردہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ کوشش کریں اکیلے بیٹھ کے بھی ایسے تصور میں بیٹھ کے پڑھیں تو آپ کی بھی ساری مشکلیں اللہ پاک آسان فرمائے گا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔